یوم القیامہ۔ حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص اگر ہم پر عامل بنایا جائے اور وہ عمل کرے اور اس میں سے اگرچہ وہ ایک سوئی بھی چھپا لے فما فوقہ، یا سوئی سے بھی اگرچہ کوئی کم تر چیز ہو، اگر اسے چھپا لیتا ہے فہو غل، تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھوکہ ہوگا، یہ رشوت ہوگی۔ یاتی بہ یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں وہ اس چیز کا حساب ضرور دے گا، وہ چیز لے کر آئے گا۔ صحیح مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص امیر بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، یا کسی بھی کرسی پر کسی بھی عہدے پر بٹھا دیا جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں سے اگرچہ وہ ایک سوئی بھی چھپا لیتا ہے، ایک سوئی بھی اگر چرا لیتا ہے، تو قیامت کے میدان میں اس ایک سوئی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ فما فوقہ، سوئی سے بھی اگر کوئی ہلکی چیز چھپا لے، مثال کے طور پر آج کے زمانے کے اندر سوئی کی اگر قیمت 1 روپے بھی ہو، تو 1 روپے کے علاوہ اگر آدھے روپے کی چیز بھی چھپا لیتا ہے، اس سے بھی اگرچہ کم تر چیز ہے، یعنی معمولی سی چیز جسے ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی خیانت شمار کی جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں جب وہ بندہ آئے گا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اس کا حساب و کتاب ضرور لے گا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ آج کل تو ہم ان چیزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانو، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معمولی سے گناہ پر، ایک چھوٹے سے گناہ پر، ایک وہ گناہ کہ جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر بھی گرفت فرما کر جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے معمولی گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کے اندر کسی نے کسی کی سوئی بھی دبا لی ناجائز طریقے سے، دھوکے کے طریقے سے ایک سوئی بھی، تو قیامت کے میدان میں اس سوئی کا جواب بھی دینا پڑے گا، اسے اس کا حساب و کتاب اسے دینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیارے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے فرمایا لقد علم قومی ان حرفتی لم تکن تعجز عن معونۃ اہلی، تو فرمایا کہ لوگ جانتے ہیں، میری قوم جانتی ہے کہ میرے پاس ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا پیشہ ہے کہ جسے کر کے میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالا کرتا تھا، یعنی میں اپنی محنت کیا کرتا تھا۔ آپ کپڑے کا کام کرتے تھے، کپڑا بیچا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا میری قوم جانتی ہے کہ میرے پاس یہ ایک ہنر ہے، ایک پیشہ ہے، اور اس سے میں اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔ وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، تو اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو چکا ہوں، یعنی خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب کیونکہ میں مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کروں گا، اس لیے اب کیا ہوگا فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِّنْ هَذَا الْمَالِ، اور فرمایا کہ ابو بکر کے گھر والے وہ بیت المال سے کھائیں گے، اور فرمایا وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي، اور ابو بکر مسلمانوں کے معاملات دیکھے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے معاملات پر حاکم بن جائے، امیر بن جائے، خلیفہ بن جائے، یا کسی بھی عہدے پر بیٹھ جائے، تو اب وہ اس عہدے کے عوض تنخواہ لے سکتا ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں، اس حدیث پاک کے اندر تو وضاحت نہیں ہے، دیگر حدیث مبارکہ کے اندر اس کی ساری وضاحت موجود ہے کہ پھر جب آپ نے یہ فرمایا، بلکہ پہلے دن تو آپ نے یہ کیا
جب خلیفہ آپ بنے پہلے دن آپ نے پھر گٹھڑی اپنے کپڑوں کی اٹھائی اور بیچنے چلے گئے بازار. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر آپ کہاں؟ فرمایا کہ میں اپنے کام سے چلا ہوں, کاروبار کے لیے چلا ہوں, کپڑے بیچنے چلا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ وقت کے خلیفہ ہیں, آپ امیر المومنین بن چکے ہیں, اب آپ لوگوں کے معاملات دیکھیں, یہ اب آپ کا کام نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ایک کمیٹی بٹھائی صحابہ کرام کی, اور اس کے بعد ایک تنخواہ مقرر کی 2000 درہم تقریباً. تو اس کے اندر بھی پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کچھ عرصے کے بعد کہ جی میرا اس میں گزارا نہیں ہے, لہٰذا تنخواہ بڑھائی جائے. تو پھر اس کے بعد 500 درہم اور مزید بڑھائی گئی, تقریباً 2500 درہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تنخواہ رکھی گئی. اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ یہ نہ کہیں, یہ نہ سمجھے کہ حضرت صدیق اکبر بیت المال میں سے یہ مسلمانوں کا مال کھا رہے ہیں. فرمایا کہ میں اتنا ہی لے رہا ہوں جتنا میرے گھر کے اخراجات ہیں, اور وہ میں اگر آپ کے معاملات نہ دیکھتا, کیونکہ مجھے آپ لوگوں نے ہی خلیفہ بنا دیا, امیر بنا دیا, تو لہٰذا اگر میں اپنا جا کر کاروبار کرتا تو میں اتنا گھر کا نظام اپنا چلا سکتا تھا, تو وہی رقم میں لے رہا ہوں. تو اس سے بڑھ کر یعنی جو مقرر پھر ہو گیا ہے اس سے بڑھ کر اگر کوئی چیز لیتا ہے تو پھر وہ ناجائز ہوگا, وہ حرام ہوگی. حتیٰ کہ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آپ جب خلیفہ بنے نا آپ کی بھی ایک تنخواہ مقرر ہو گئی, اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی بیوی نے کچھ پیسے آپ کو دیے کچھ چیز لینے کے لیے, کوئی ساز و سامان لینے کے لیے. تو آپ نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہمیں اخراجات کے گھر کے خرچے کے پیسے دیتے تھے ان میں سے ہم تھوڑے تھوڑے بچا کے یہ رکھتے رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اس کا مقصد ہے اس سے کم میں بھی آپ کا گزارا چل سکتا ہے, اس سے اگر کچھ کم ہو تو اتنی رقم آپ نے اپنی تنخواہ میں کم کر دی کہ میرا گزارا اس میں چل سکتا ہے, لہٰذا میں زیادہ نہیں لوں گا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلفاء نے یہ ہمیں بتایا کہ اپنی ضرورت کے مطابق یعنی جو تنخواہ اگر مقرر ہو چکی ہے, جس عہدے پر بیٹھنے کی, جس کرسی پر بیٹھنے کی, اس سے زیادہ اگر ایک سوئی بھی لی جائے گی تو وہ حرام ہوگی, ناجائز ہوگی, اور قیامت کے میدان میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی, سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین.